الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سارے اب آپ مل کر پڑھ گئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا۔ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بے شمار شانوں سے نوازا، عظمتوں سے نوازا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ زمین زمان، یہ مکی مکان، یہ چرند پرند، یہ دریا سمندر، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے تخلیق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، وہ تاروں کی مانند ہیں، چمکنے والے ہیں، روشنی دینے والے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لے گا تو وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اشرف المخلوقات جو انسان ہیں ان کو بنایا، کرمنا بنی آدم، تو بنی آدم کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے احترام کے قابل بنایا، عزت والا بنایا، عزت کا تاج پہنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو مقام اور فضیلت عطا فرمائی، انبیاء کرام کی جماعت، اور ان کے بعد انبیاء کرام کے بعد اگر امتوں میں دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو وہ مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ پھر تمام مسلمانوں میں سے صحابہ کرام کی فضیلت بلند اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام میں سے پھر بدری صحابہ کرام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا۔ ان کے بعد انصاری صحابہ کرام، انصاری کے بعد پھر مہاجرین، وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا۔ اور ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، پھر ان کے بعد خلفائے راشدین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا۔ پھر ان کے بعد شیخین کو، شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام مسلمانوں میں افضل بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین وہ ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین وہ ہے، سلطان کائنات کا جانشین وہ ہے، سلطان کائنات کا جانشین وہ ہے، وہ یار غار بھی ہے، وہ یار غار بھی ہے، اور رفیق میزار بھی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور فیضان اس کی ذات وفا کی آمین بھی ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت
کی امین کون سی ذات ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دیکھیں خلافت میں تو جس نے اس امانت کو پہلے سنبھالا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ہم دیکھیں امامت میں تو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی اس امامت کو سنبھالا، اس امانت کے امین ہوئے، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو وہ اس امانت کی پھر بھی امین، اس امامت کی امین حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ خلافت میں بھی آپ امام ہیں اور امامت میں بھی آپ امام ہیں، تو اس امانت کی جو امین ذات ٹھہری وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انوکھی سی بات ہے کہ آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے، سفر چل رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے حضور کے، اور پھر کبھی حضرت ابو بکر صدیق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلتے تو پھر کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے، کچھ دیر آگے چلتے تو پھر ٹھہر جاتے، پھر پیچھے چلنا شروع کر دیتے، کبھی پیچھے چلتے تو پھر آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلنا شروع کر دیتے۔ حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق کو تو حضور فرمانے لگے، اے ابو بکر یہ کیا ہے کہ کبھی تم میرے آگے آ جاتے ہو، آگے چلنا شروع کر دیتے ہو، تو کبھی تم میرے پیچھے چلتے ہو، پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو آپ کے مشرکین ہیں، کہ یا رسول اللہ کہ وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، تو وہ کہیں آپ کو تلاش نہ کر رہے ہوں، تو اس لیے جب مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی آگے گھات لگا کر بیٹھا ہوا نہ ہو کہ جو آپ پر حملہ کر دے، تو پھر میں اسی لیے وہ خیال جب میرے دل میں آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ ابو بکر کا سینہ چیر کر آگے جائے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ اب پھر دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی بھی جماعت تھی، ستارے بیٹھے ہوئے تھے چمکنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو، ماہ رمضان کا نہیں تھا مہینہ، نفلی روزوں کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آج روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پھر فرماتے ہیں کہ آج کے دن کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے، تیمارداری کی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ نیکیاں جمع ہو جائیں تو وہ جنتی ہے۔ دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بشارت دی جنت کی کہ وہ جنتی ہے جس میں یہ نیکیاں جمع ہو جائیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل حال ہیں، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ ہیں، اور شیخین میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر جب دین مکمل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تو ایک آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔
تو تمام صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے کہ آج تو عید کا دن ہے، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی ذات رو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے کہ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو دین حضور لے کر آئے تھے، آج وہ اس دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر یہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم تو یہ دیکھ رہے ہو، اس بات کی خوشی منا رہے ہو کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی پردہ فرما جائے گی۔ اگر دین مکمل ہو چکا ہے، آج یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہو چکی ہے، تو میں بھی اسی لیے رو رہا ہوں کہ اگر آج دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی اس دار فانی سے پردہ فرما جائے گی۔